معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس، سب ہیڈنگ سالوس۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس کی بیگم نے گرم کپڑے سوٹ کیس میں رکھ دیے تھے اور کاٹن کے کپڑے باہر نکال لیے۔ اس کے شوہر جمیل نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کپڑے اور اچھا کھانا پینا ہو، وہ سوچتا بس زندگی کی گاڑی چلنی چاہیے۔ جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے، اس کے پاس شروع سے پرانی گاڑی رہی، بس انجن پر پیسے لگاتا رہتا۔ باڈی اور رنگ وغیرہ پر رقم خرچ کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ البتہ گاڑی کہیں سے آواز دی، اس کی طرف فوری دھیان دیتا تھا تاکہ مزید نقصان سے بچ سکے۔ اسکرین پر یا خدا لکھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ چارپائی پر پڑے ایک شلوار کرتے پر پڑی۔ اس نے بیگم کو کہا، اسے استری کر دو، میں پہن لوں گا۔ بیگم کہنے لگی، اس میں کیا رہ گیا ہے، کندھے پھٹ گئے ہیں، 2 سال پرانا سوٹ ہے۔ جمیل نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر قابل مرمت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پرانا سوٹ پہن کر دفتر میں بیٹھا تھا اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک اخبار 8 روپے ادا کر کے خرید لیا، جس میں MQM حلقہ NA 246 سے جیت گئی ہے کی خبر ہیڈ لائن بنی ہوئی تھی، جبکہ تحریک انصاف دوسرے اور جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر رہی۔ پھر ایک چھوٹی سی خبر پر اس کا دھیان گیا۔ اسے غور سے پڑھنے لگا، جسے پڑھ کر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اوکاڑا پاک فوج کے جوان کو شہید کرنے والے 2 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ انہیں پولیس عدالت میں پیش کرنے کے بعد لے جا رہی تھی۔ رنالہ خرد کے قریب کار سوار ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، جس سے 2 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئے۔ پولیس نے تعقب کیا۔ تھانہ بصیر پور کے علاقے میں مقابلہ ہوا، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ وہ سوچنے لگا، کون کامیاب ہوا؟ وہ اپنے دفتر سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ 7 تندور کھلا ہوا تھا۔ خان آٹے کے ساتھ کشتی کر رہا تھا۔ شیب بڑی ہوئی تھی، کبھی کبھی گلف کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ گزرے ہوئے خوبصورت پل اس کا سرمایہ تھے۔ یہاں آگ کے ساتھ سامنا رہتا تھا۔ لوگوں کو نان روٹیاں پکا کر دیتا، البتہ سوئی گیس کا بل آنے پر پریشان ہو جاتا۔ اس سے خبر کے بارے میں سوال کیا، کون فائدے میں رہا؟ کہنے لگا، دہشت گرد۔ جمیل نے کہا، تم نے ٹھیک کہا۔ پھر وہ واپس دفتر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی طبیعت بہتر تھی، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں مختار گل صاحب آ دھمکے۔ گندمی رنگ، تھوڑے سے فربا پینٹ شرٹ میں ملبوس، کلین شیو، مونچھیں سر کے بال سفید، سانس پھولا ہوا تھا۔ اپنی بیماری کا اکثر ذکر کرتے، بظاہر ٹھیک لگتے، AC کمرے میں زیادہ رہنا پسند کرتے، کتابوں سے محبت کرتے، مطالعہ کرتے۔ یار بجلی گئی ہوئی تھی، تمہاری طرف نکل آیا، کرسی ان کے لیے خالی کر دیتا، وہ بیٹھ جاتے۔ علاقے میں اپنی میانہ روی پالیسی کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ جمیل نے اخبار ان کے سامنے رکھ دیا، جس پر اس نے سرخ پنسل سے خبر کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ جمیل ان کے جواب سے پریشان ہو گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے سر میں ہتھوڑا مار دیا ہو۔ جمیل نے پھر توجہ دلائی، غور سے ساری خبر پڑھو۔ انہوں نے ساری خبر پڑھی۔ کہنے لگا، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ جمیل سوچنے لگا، ایک پڑھا لکھا ریٹائرڈ پروفیسر سے زیادہ بہتر جواب کم پڑھے لکھے نے سمجھ کے دیا۔ اس کے بعد خان نے مزار کے بارے میں کہا۔ علاقہ مردان میں کئی سال پہلے ایک بڑے مشہور بابا کا مزار تھا۔ لوگ اپنے منتوں کے لیے حاضری دیتے تھے، اولاد، نوکری، بیماری، ترقی، کالا جادو وغیرہ کے لیے دعائیں کراتے۔ یہ سلسلہ پاکستان بننے کے بعد زوروں سے شروع ہوا۔ لوہے کے باکس نوٹوں سے بھرنے لگے۔ پھر چند آوارہ قسم کے لوگوں نے اس کا انتظام سنبھال لیا، زندگی مزے سے بسر کرنے لگے۔ ارد گرد قبرستان بڑھتا گیا، جس سے آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ قبرستان میں انہی کی طرح آوارہ کتے مویشی پھرتے رہتے۔ ان کے بھاری بھرکم وجود اور 4 پاؤں سے قبروں میں سوراخ ہو جاتے۔
آوارہ کتوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی۔ وہ رات کو سوراخوں سے مردہ باہر نکال لیتے۔ کئی کتے تھوڑی دیر میں انسانی گوشت چٹ کر جاتے، بس پنجرہ باقی رہ جاتا۔ اب تو کئی قبرستانوں میں انسان نما کتے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جھونپڑی میں رہتے ہیں اور انسانی گوشت ابال کر کھاتے ہیں۔ خواتین کی لاش کو اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ بابے کے عرس پر انہیں دیگر کھانے بھی مل جاتے تھے جس سے زبان کا ذائقہ بدلنے میں مدد ملتی تھی۔ آخر انسانی گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے، بابے کے مزار پر کبھی کتے نہیں گئے۔ اس پر مزار کی پر اسراریت ہونے پر لوگوں میں اور عقیدت بڑھتی گئی۔ یہ بات ملک کے بڑے نامی گرامی چور راجو تک پہنچ گئی۔ وہ بینک کے بڑے بڑے سیف لاکر اپنے ایک آلے کی مدد سے کھول لیتا تھا۔ اسے آلہ سے معلوم ہو جاتا تھا اندر کوئی قیمتی اشیاء رکھی ہے۔ ایک دن راجو اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنی بڑی گاڑی مزار کے قریب کھڑی کی۔ بڑی شان سے باہر نکلے۔ چاروں نے سفید قمیض زیب تن کی ہوئی تھی اور سروں پر سفید ٹوپیاں سجا رکھی تھیں۔ مزار کے گرد بیٹھے ہوئے فقیروں نے صدائیں بلند کی، خدا تیری مراد پوری کرے۔ ایک نے 10 روپے کی گڈی نکالی اور ان کی طرف چند نوٹ نظر کر دیے۔ پھر مزار کے گرد چکر لگانے لگے اور ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنے کا ڈھونگ رچانے لگے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے ان لوگوں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے: نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یعنی پیروں کو نذرانے دینے کا رواج اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ کوئی مرید اس کے بغیر اپنی مراد نہیں پا سکتا۔ چنانچہ نذرانہ سود کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جب کوئی مہاجن سے قرض لیتا ہے تو اصل رقم کے علاوہ سود بھی دینا پڑتا ہے۔ جہاں تک پیروں کے لباس کا تعلق ہے، وہ جبہ و دستار پہنتے ہیں، جبکہ مہاجن کرتا دھوتی باندھتا ہے اور مختلف قسم کے لباس پہن کر مکر و فریب سے رقم وصول کرتے ہیں۔ راجو مزار کے اوپر لیٹ گیا اور رونی صورت بنا لی۔ گلے میں پہنا ہوا آلہ مزار کے اندر کے حالات بتانے لگا۔ اس کی سرخ لائٹ جلنے اور بجھنے لگی۔ راجو کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر شہر کی طرف گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ ایک ہوٹل کے پاس انہوں نے گاڑی پارک کی اور ہال میں داخل ہو گئے۔ رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ وہ سب بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ راجو چائے کا آخری گھونٹ پی رہا تھا اور دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک کی سوئیوں پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ آج تک یہی بات زور و شور سے کہی جا رہی ہے: خدا نے حضرت انسان کو گوشت کھانے کے لیے دانت عطا کیے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ زیادہ دانت سبزی دال کھانے کے لیے دستیاب ہیں، جبکہ صرف 2 دانت نوکدار اوپر کے جبڑے میں لگائے گئے ہیں۔ گوشت میں فولاد تو ہوتا ہے مگر طبیعت میں گرمی ہیجان برپا کر دیتا ہے، بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے، جبکہ سبزی دال طبیعت کو نرم رکھتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے اور تحویل عمری میں مدد کرتی ہے، جبکہ دیگر امراض سے بچا سکتی ہے۔ اب خدا کے بندوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ حرام اشیاء سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور جانوروں کو جینے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ پرندوں کو فضا میں اڑنے کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کو برباد تو نہیں کیا جا رہا اور اپنے لیے دنیا میں پریشانیوں، تباہی، بربادی میں اضافہ تو نہیں کر رہے؟ بیرے نے بل لا کر دیا۔ راجو نے کچھ نوٹ اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ بیرے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیرے نے جلدی سے ایک نوٹ پلیٹ میں رکھ کر باقی جیب میں ڈال لیے اور کاؤنٹر کی طرف چل پڑا۔ ادھر راجو نے سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں سب نے کپڑے تبدیل کیے اور سب نے نیلے رنگ کے کپڑے پہن لیے۔ ہر ایک نے چاقو اور پستول اپنی خفیہ جیبوں میں رکھ لیے۔ تھوڑی دیر میں وہ مزار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، البتہ مزار پر چند دیے ٹمٹما رہے تھے۔ کچھ نشئی راستے میں پڑے سو رہے تھے۔ انہیں مزار تک آنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ راجو نے مزار کے پاؤں کی طرف سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے ساتھی بھی اس کام میں شریک ہو گئے، البتہ درختوں پر بیٹھے پرندے اڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں قبر کے اندر جانے کا راستہ بن گیا۔ اندر ایک بت کا مجسمہ لیٹا ہوا تھا۔
اسی گاؤں میں چھترپال ہندو رہتا تھا۔ وہ بڑا امیر آدمی تھا، دور تک اس کی زمینیں تھیں، نوکر چاکر کام کرتے تھے اور کافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس کی بیوی سکنتلا کو زیورات کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر تہوار پر اپنے لیے زیورات بنواتی اور شوق سے اپنی کلائیوں اور گورے مرمری بدن پر سجاتی تو دیکھنے والوں کے منہ میں پانی آ جاتا۔ اس کے شوہر نے گھر میں ایک بھگوان کا بت بھی بنا کر رکھا ہوا تھا، جس کی کمر میں ایک پوشیدہ دروازہ بھی رکھا گیا تھا۔ شکنتلا اپنے پرانے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء اسی خانے میں رکھتی تھی، گویا بھگوان کی عبادت بھی کرتے اور وہ ان کی قیمتی اشیاء کی حفاظت بھی کرتا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف قائد اعظم اور گاندھی جی کے مذاکرات ناکام ہو چکے تھے اور پاکستان بنانے کی تحریک زور و شور سے جاری تھی۔ مردان کے علاقے میں ہندوؤں کی کافی تعداد موجود تھی، وہ بھی حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ مسلمانوں کے نعروں، جلوسوں اور مار دھاڑ سے پریشان ہو گئے۔ آخر پاکستان بن گیا تو اس علاقے کے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ چھترپال نے رات کے اندھیرے میں ایک ٹیلے پر قبر کھدوائی اور اس میں بھگوان کا بت دفنا دیا۔ کئی دن وہ نظر و نیاز دلاتا رہا۔ لوگ مزار پر آنا شروع ہو گئے اور اس طرح رونقیں بڑھنے لگیں۔ لوگ اپنی مرادیں مانگنے لگے۔ اس میں سب طرح کے لوگ شریک ہوتے۔ چھترپال کو اب یقین ہو گیا کہ مسلمان مزار کی حفاظت کریں گے۔ ایک دن وہ تھوڑا سا سامان لے کر اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سرحد کے پار نکل گیا، پھر واپس نہ آ سکا۔ راجو نے بت کا خفیہ دروازہ کھولا اور اس میں سے قیمتی زیورات اور قیمتی اشیاء نکال لیں۔ باہر کھڑے ساتھیوں کو تھیلے بھر بھر کر پکڑانے لگا۔ آخر بت کا دروازہ بند کر دیا اور سوراخ میں سے باہر آ گیا۔ پھر سوراخ کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ تھیلے گاڑی میں رکھ دیے گئے۔ راجو اور ساتھی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے ٹھکانوں کی طرف رخ موڑ لیا۔ اذان فجر ہو رہی تھی۔ وہ ایک بڑے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ اپنے محل نما گھر میں داخل ہو گئے۔ گیٹ پر چوکی دار پہرا دے رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ راجو نے آواز دی، جلدی کپڑے تبدیل کرو۔ انہوں نے نیلی وردی اتار دی اور سفید شلوار قمیض زیب تن کر کے سروں پر سفید ٹوپی سجا لی۔ پھر قریبی مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔